أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق اللہ العظیم۔ سورہ قاف آیت نمبر 6 تا 8 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اور آگے چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ یوم حساب کے قائم ہونے کے دلائل بیان فرما رہا ہے۔ تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: افلم ينظروا الى السماء كيف بنيناها، کیا یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسا بنایا؟ اتنا بڑا آسمان، اور وزیناها، اسے چاند اور ستاروں سے مزین کر دیا، وما لها من فروج، اس میں کوئی رخنہ نہیں، والارض مددناها، زمین کو ہم نے بچھا دیا، اتنی بڑی زمین جس کے آخری حصے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کہاں ختم ہو رہا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس پر ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اس میں ہر طرح کے خوش منظر نباتات اگا دیے۔ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، یہ بصارت کا سامان ہے اور نصیحت ہے اس شخص کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جو منیب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان، اور زمین پر پہاڑ، آسمان پر ستارے اور چاند اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، وہ اللہ جو آسمان و زمین کو بنا سکتا ہے، پہاڑوں کو بنا سکتا ہے، اور زمین پر مختلف قسم کی نباتات اگا سکتا ہے۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے ایک چھوٹے سے 6 فٹ کے انسان کو اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ کر دے اور اس سے اس کی زندگی کا حساب؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا۔ اس میں جو آسمان سے پانی آ رہا ہوتا ہے وہ بابرکت ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اس میں ہم نے باغات اگا دی اور ایسی فصلیں اگا دی جو انسان کے خوراک کا سامان ہے، اس کی مویشیوں کے لیے خوراک کا سامان ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور اللہ نے بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تابتر لگے ہوئے ہیں۔ رزقا للعباد، یہ بندوں کے لیے رزق کا سامان ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور آسمان سے ہم بارش برسا کر ویران زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح ہم انسانوں کو بھی جو زمین کے اندر دفن ہیں، زمین کے اندر جن کی ہڈیاں ہو گئی ہیں، جن کے اعضاء بکھر گئے ہیں، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح ہم انسانوں کو بھی نکالیں گے۔ جو اللہ آسمان سے بارشیں برسا کر زمین پر نباتات اگا دیتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس پر باغات پیدا کر دیتا ہے، اناج پیدا کر دیتا ہے، کھجوریں پیدا کر دیتا ہے، وہی اللہ اس انسان کو جو زمین کے اندر دفن ہے اس کے اعضاء کو اکٹھا کر کے ایک انسان بنا دے گا اور اسے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اس کا حساب دے گا۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔